27ویں ترمیم کا معاملہ بھی ہے، خیبر پختونخوا صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ ہیں، نئی ایک کابینہ ہے، اس کا معاملہ بھی ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہونی ہے خیبر پختونخوا میں، امن جرگے کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، تمام جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے صوبے میں اور وفاق میں، ان چیزوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما انجینئر امیر مقام صاحب۔ امیر مقام صاحب السلام علیکم۔ سر بہت شکریہ۔ سر سب سے پہلے تو اس پہ کہ یہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، آج پاکستان تحریک انصاف نے خصوصی طور پر صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ NFC ایوارڈ میں شیئر کم کر دیا جائے، اور یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جب صوبوں کے حوالے سے آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو صوبوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے۔ نہیں، بات یہ آپ نے ترمیم کی بات کی تو اس کے وہی چیزیں تو کوئی سامنے آئے نہیں کہ اگر ترمیم کی بات ہوتی ہے تو آئین میں ترمیم کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ اگر آپ کے سامنے 26 ترامیم پہلے بھی آ چکے اور 27 بھی آ سکتے ہیں۔ بات یہ رہ گئی کہ ان ترامیم جو ابھی آ رہے جو لوگ کہہ رہے تو اس کے بارے میں اس کے اندر کیا ہے، تو وہی چیزیں جب سامنے آ جائے تو سارے لوگ دیکھیں گے اور سب کو رائٹ ہے کہ اس پر اپنا رائے بھی دے۔ نہیں سر، بلاول صاحب نے کلیئر کیا تھا، کل بلاول صاحب نے کلیئر کیا، آج اس کی تصدیق کر دی اسحاق ڈار صاحب نے، اور انہوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے اس کی تصدیق کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت کو صوبے کے معاملے پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو آپ لوگ ان سے بات کریں گے؟ مطلب ہے ہم نے کب کہا ہے کہ ہم کسی سے بات ہی نہیں کرتے۔ یہ بدقسمتی کہ جب بات کی ٹائم ہو تو وہ بات کرنے کے لیے آتے ہی نہیں۔ یہ ویسے گلی کوچوں میں اور وہی سیم ہاؤس میں بیٹھ کر بات تو کی جا سکتی ہے، مگر جب بات کرنے کا موقع ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، پاؤ اسی دن جو افغان ریفیوجیز کا تھا اس سیم کی دور میں وہی ہوتا ہے، کوئی اور دوسرے نیشنل ایشوز ہوتے ہیں تو اس میں وہ آنے کی تکلیف کرتے ہی نہیں۔ اگر وہ کسی اجلاس میں آ جائے تو وہ اپنا موقف بالکل پیش کر سکتے ہیں، اور وہی ان کے نمائندگان بھی موجود ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد میں MNAs بھی موجود ہے، سینٹ میں بھی ان کی نمائندگی ہے، اور اس طرح چیز آتی ہے تو ان کا موقف وہ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا امیر مقام صاحب، آپ اپنی حیثیت سے آپ KPK سے تعلق رکھتے ہیں، سیاست میں آپ کا مقام ہے اور وہاں پر آپ کا حلقہ اخبار بہت بڑا ہے۔ اگر NFC ایوارڈ کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس میں صوبوں کی کٹوتی ہو جاتی ہے اور KPK بھی اس میں آتا ہے، KPK اور بلوچستان ایک چھوٹے صوبے ہیں دونوں، تو پھر آپ کا ذاتی طور پر کیا اس میں رائے ہوگی، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں آپ کو ذاتی طور پر یہ تو بات کرتے ہیں فلانے کا فلانے ہوگا، تو وہی کوئی ایجنڈا ابھی تک سامنے آیا ہی نہیں، نہ ہمارے وہی کیبنٹ میں کوئی بات ہوئی ہے، نہ ہماری پارلیمانی پارٹی میں کوئی بات ہوئی، نہ کسی اور جگہ پر بات ہوئی ہے کہ وہی ترمیم آ رہا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد میں اس پر بات کر سکتا ہوں۔ آپ بلاول صاحب کے ٹویٹ کو غلط کہتے ہیں کہ صحیح کہتے ہیں؟ جو بلاول صاحب نے ذکر کیا نا اس میں، اور اسحاق میرے انتہائی قابل احترام ہے، اس کے اپنے جو اس نے کہا ہے اس کو علم ہوگا، تو کم از کم مجھے نہیں ہے علم کہ میرے علم میں کوئی چیز سامنے آ گئی، نہ اس پر کوئی بات ہوئی۔ امیر مقام صاحب ادھر نہ ایک نقطہ نکلتا ہے، تب بات ہو سکتی ہے۔ سر ایک نقطہ نکلتا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور ہم ایک پوائنٹ تک پہنچ چکے ہیں، پیپلز پارٹی اور حکومت جو ہے وہ ایک پوائنٹ تک پہنچ چکے ہیں، اور ایک وفاقی وزیر اس پوائنٹ سے ہی لا علم ہے۔ یہ کیسی بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات ہے وہ تو سب کے سامنے نہیں ہوتی، جو بھی بات ہے اس بات میں تو کوئی شک اور ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ کوئی ترمیم آتا ہے اور پاس ہوتا ہے تو وہی پیپل پارٹیز کے بغیر نہیں امیر مقام صاحب، بالکل اسی طرح ہوتا ہے، ترمیم آتا ہے، ترمیم آتی ہے، پاس ہوتی ہے۔ ترمیم آئی نہیں ہے، نہیں میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ وفاقی وزیر ہیں، ابھی تک آپ کے نوٹس میں بھی نہیں ہے کچھ چیز۔ میں نے آپ کو اپنی بات کی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب آپ کے نوٹس میں نہیں ہے کوئی چیز نہیں، میرے علم میں اس کے بارے کوئی چیز نہیں، میں نے آپ کو کہہ دیا پریشان کٹے نا کس جگہ جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ثاقب صاحب۔ امیر مقام صاحب یہ بتائیے گا کہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو اس وقت تقریباً 10 ماہ یہ بہت ڈیٹیلڈ ڈسکشنز ہوئیں، اس میں سول سوسائٹی کو شامل کیا گیا، جو کمیٹی تھی اس کمیٹی میں
ون بائی ون جتنی بھی ترامیم تھی ان کو دیکھا گیا, کنسنسس ڈیولپ کیا گیا, اتفاق رائے سے 18ویں ترمیم ہوئی اور پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ بھی لیتی رہی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اس میں رول تھا, لیکن 10 ماہ لگے. یہ کیسے, کیوں یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ جو بیرسٹر عقیل صاحب ہیں 3 دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو کوئی ڈرافٹ ہی نہیں ہے, اگلے دن بلاول ٹویٹ کر دیتے ہیں, آج اسحاق ڈار صاحب نے اون کیا وہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے, اون کیا باقاعدہ. اسی طرح طارق فضل چودھری صاحب کو میں سن رہا تھا, احسن اقبال صاحب کو سن رہا تھا, رانا ثناءاللہ صاحب نے رات کہا کہ 4 ماہ ہو گئے ہیں اس پہ ڈسکشن ہوتے ہوئے. تو یہ کیوں اتنا گیپ کیوں ہے؟ کہ مطلب ٹھیک ہے آپ اپنا بتا رہے ہیں, بجائے کہ آپ ان لوگوں سے بات کریں. میں نے آپ کی سٹانس آپ کو 1 پوائنٹ, میں وہی نہیں ہوں جو مجھے کسی چیز کی معلومات نہیں ہو, علم نہ ہو اور اس پر آگے بات کروں. میرے یہ تاریخ ہے, ہسٹری. اچھا اسی سوال کو آگے, اسی سوال کو سر آگے بڑھاتے ہیں. اسی سوال کو میں نے کوئی طرح بات ہے نہ میرے سامنے اس طرح کوئی ڈسکشن ہوئی ہے, اس پر میں کیا بات کروں. نہیں, اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں سر. آپ نے ٹھیک, آپ کا ورژن ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک لینتھی پروسیس ہونا چاہیے مشاورت کا. بے شک 2/3 میجارٹی حکومت کے پاس موجود ہے, لیکن تمام سٹیک ہولڈرز بات کریں اور ہونا چاہیے. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں یا ہوگا؟ ترمیم پر یہ آپ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں, وہ تو ایک لمبی چوڑی اور اس میں بہت سی چیزیں آئی ہے اور بہت بڑی امینڈمنٹس تھے سب کے سامنے. یہ اس ترمیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیچر کی ہے اور کیا ترمیم ہے. یہ بات تو میں نے تو آپ کو شارٹ کٹ کہا کہ بجائے مجھ کے کوئی اور اسی بندے سے جو کہتے ہیں کہ مجھے ہے علم, میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مجھے اس کے بارے نہ کوئی علم ہے, نہ میرے سامنے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. اچھا میر مقام صاحب, ہم اس سے باہر نکل جاتے ہیں. جب آپ نے کہہ ہی دیا تو ہم اس سے باہر نکل جاتے ہیں. رول آف لا کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان 130ویں نمبر پہ ہے, ڈنمارک پہلے نمبر پہ ہے, اور 2000 یہ جیسی وہ چل رہی تھی ویسے ہی آئی ہے, کوئی کمی نہیں ہوئی. نہیں ران صاحب, ایک اور چیز بتا دیں, بھارت کا 79واں نمبر ہے, 79th. تو یہ جب سب کچھ بھی ہے تو پھر رول آف لا کے حوالے سے یہ رپورٹ آنا کیا یہ تشویشناک نہیں ہے؟ مطلب ہے کہ یہ میں کہتا ہوں کہ آپ اگر اجتماعی طور پر دیکھیں, کلیکٹیولی دیکھیں, یہ 1 بائی 1 جو آپ بات کرتے ہیں فلاں رپورٹ اس طرح ہے, فلاں رپورٹ اس طرح ہے, مگر اجتماعی طور پر اگر آپ پاکستان کی موجودہ سٹیٹس کو دیکھیں, اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کو دیکھیں, تو کئی گنا اس میں بہتری آئی اور سب کے سامنے اس کو پورا دنیا مان بھی رہی ہے. تو ہر ایک فیلڈ پر, ہر ایک چیز پر اگر آپ بات کریں تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح انڈیویجول فلاں کی یہ رپورٹ آئی, فلاں کی یہ رپورٹ آئی, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اور اسپیشلی اگر آپ لا کے بارے کوئی لا والے سے, لا منسٹر سے, کسی اس طرح جس کو اس کے بارے بہت ڈیٹیل معلومات ہو, اس کے ساتھ آپ ڈیٹیل بات کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہی اصولی موقف سر ہم آپ کا وہ ترمیم کے معاملے میں بھی جا رہے تھے. ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کوئی خبر دے دیں, انفارمیشن دے دیں. جو ثاقب صاحب بھی پوچھ رہے تھے وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ اندر تعلیم کا معاملہ ہے, تو کیا تعلیمی ماہرین کو شامل کیا جانا چاہیے؟ آپ سے اصولی موقف پوچھ رہے تھے کیونکہ تعلیم اس طرح سے جانی ہے. میں نے کہہ دیا اگر کوئی اس طرح بات ہو تو ہو سکتا ہے اس میں تعلیمی ماہرین سے بھی پوچھا جائے گا,